الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أرنا مناسكنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اللہ جل شانہ کا آپ پر بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے آپ کو اسلام کے جو ارکان ہیں خمسہ، 5 بنیادی ارکان، ان میں سے ایک اہم ترین رکن جس کے اندر نماز والی صفت بھی ہے، روزے والی صفت بھی ہے، زکوٰۃ والی صفت بھی ہے، یعنی وہ جانی مالی ہر طرح کی عبادات کا مجموعہ، اور جہاد جیسی مشقت بھی بعض دفعہ اس جدید ترین سہولیات اور لگژریز کے باوجود بھی اس کے اندر بعض دفعہ مشقت اتنی اٹھانی پڑتی ہے کہ جہاد کی مشقت کی یاد اس میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس عبادت کے ادا کرنے کے لیے قبول فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ میں بلا تمہید لمبی چوڑی کوئی فضیلت والی بات آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، صرف مختصر کہ صاحب استطاعت لوگوں پر یہ فرض ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا زاد راہ اور سفر کے اخراجات کی صورت میں سواری اس کے پاس ہو کہ جو اس کو آسانی سے بیت اللہ تک پہنچا سکے، یعنی بیت اللہ تک جانے کے اخراجات اس کے پاس ہوں، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بھئی فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فی الحج، کہ جو آدمی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کے جو معلوم مہینے ہیں ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے احرام باندھ کر یا کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ کسی قسم کی بےہودگی اور فحش کام میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ ہی جھگڑے کا کام کرے، تو پھر یہ جو گویا حج کا احرام باندھنے کے بعد اہم ترین ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے جھگڑے سے بچنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ عرض کروں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر قدم قدم پر شیطان آپ کا رستہ کھوٹا کرنے کے لیے آپ کو جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہماری قوم چونکہ اجتماعی طور پر بدنظمی کی عادت رکھتی ہے اور وہاں کئی جگہوں پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے جھگڑے کی بہت زیادہ صورتیں بنتی ہیں، چاہے مینا ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو، ہر جگہ اس کی صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے خاص طور پر جو ہے نا وہ جھگڑے سے بچنا ہے۔ اور جھگڑے کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو جو ہے وہ سنا کر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کو بیک مجلس، ایک مجلس میں حضور نے جنت میں جانے کی خوشخبری دی، اور فرما دیا ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، کہ ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں جائیں گے، اور ان کے ساتھ 4 خلفاء کا نام بھی لیا، وغیرہ اور بھی نام ہے ان کے ساتھ 5 مزید، لیکن اور ان کے لیے بطور خاص یہ بھی فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہے۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اعلیٰ درجے کی جس میں صفتیں امانت پائی جاتی ہے، اور امت محمدیہ کے امین سب سے بڑے ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ لیکن
ان کو ایک مرتبہ کمک کے طور پر اور ریزرو کے طور پر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں، جس میں پہلے امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت عمرو بن العاص کو، جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ ابو عبیدہ بن الجراح السابقون الاولون میں سے ہے۔ میں صرف جھگڑے کے حوالے سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کو بات کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو کمک کے طور پر بھیجا، پہلے امیر بنا کر بھیجا حضرت عمرو بن العاص کو، جو ان کے اعتبار سے بہت جونیئر اور ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابی تھے۔ اب لیکن امیر جو ہے نا وہ حضرت عمرو بن العاص تھے، یہ تو کمک کے طور پر گئے تھے، یہ ان کے ماتحت تھے، لیکن بہرحال جو سینئر ہوتا ہے اس کو اپنے سینئر ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں ایسا ہوا کہ پہلے جو ہے وہ جنگی امور میں مشورہ جب کرنے کی نوبت آئی تو حضرت ابو عبیدہ نے بھی جاتے ہی، کیونکہ بعد میں وہ ماشاءاللہ فاتح شام ہے اور شام کا بڑا علاقہ ان کے ہاتھوں میں فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید بھی ان کی ماتحتی میں رہے، تو انہوں نے جا کر اس علاقے کا جائزہ لیا اور ایک جنگی حکمت عملی ترتیب دی، اور اس کو گویا انہوں نے کوئی نقشہ وغیرہ بنا کر اپنے پاس خریطہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، خریطہ کی شکل میں اس کو لکھ بھی لیا، اور جب رائے دینے کی نوبت آئی تو حضرت عمرو بن العاص کے سامنے رائے دینے کا اظہار کیا، تو حضرت عمرو بن العاص نے اچھا ایک اور بات کہ حضرت ابو عبیدہ کو بھیجتے وقت جو اصل میں بتانا چاہتا تھا، حضور نے جب بھیجا ان کو تو فرمایا کہ جاؤ لیکن جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف۔ یہ ایک جملے کی نصیحت تھی جو حضرت ابو عبیدہ کو کمک کے لیے بھیجتے وقت حضور نے فرمائی۔ اب وہاں یہ ہوا کہ یہ سینئر تھے، انہوں نے جب اپنی جنگی تدبیر کی رائے ظاہر کی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر میں ہوں، نہیں کرتا اور میں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سامنے آئی نا، اس نے کہا میں اگر اس کو پیش کروں گا تو ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ ہوگی، اختلاف ہوگا۔ فوراً اپنا وہ خریطہ انہوں نے لپیٹا اور اپنے پاس بغل میں رکھ لیا، اس کو انہوں نے سامنے پیش بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد نماز کا موقع آیا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ علم میں، تفقہ میں، ہر اعتبار سے عمرو بن العاص سے اس وقت سینئر تھے، تو یہ مصلی پہ آگے جانے لگے، تو تب بھی عمرو بن العاص نے کیا کہا کہ امیر میں ہوں، نماز پڑھانا میرا حق ہے، تو فوراً پیچھے آ گئے۔ تو یہ بھائی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑا بننے کے لیے یہ آدمی کو چھوٹا بھی بننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بڑا وہی ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا ہی دکھائے تو بڑا، نہیں، بڑا چھوٹا بھی بن کر دکھائے تو تب جو ہے نا وہ بڑا بنتا ہے، صحیح معنی میں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تو تب وہ بڑے بن گئے، اور اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ کو دیا۔ تو وہ حضرات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی اس حد تک پابندی کرنے والے تھے کہ ایک ایک ہدایت کو وہ پلے باندھتے تھے اور اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، چاہے کتنی بڑی قربانی جو ہے۔ یہ خواتین، ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو اس سفر میں قابو میں رکھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور پھر اس میں وہ بے حیائی کا کوئی کام بھی نہیں کرتا، گناہ کا کوئی کام بھی نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح واپس آتا جس طرح اس کی والدہ نے اس کو معصوم اور گناہوں سے پاک صاف جنا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے وہ اپنے سے پہلے ہونے والے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن نمازوں کی قضا اور حقوق العباد بہرحال وہ آپ کے ذمہ میں بدستور باقی رہتے ہیں۔ جو ساتھی حج پر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کسی کے مقروض ہیں، ان کا کسی کے ساتھ لین دین ہے تو وہ ادا کر کے جائیں، نہیں تو اس کے لیے کوئی تحریر لکھ کر اور کسی کو اس پر گواہ بنا کر اس سے مطلع کر کے تب جائیں۔ میں حج پر گیا سن 2019 میں، تو تقریباً میں نے کچھ 7 لاکھ روپے اس کے لیے قرض دیا، یہیں جو ہے وہ یہیں پر تھا 2019 میں۔ اور ہوا یہ کہ میں نے اپنے ساتھ گھر والوں کو حج میں شامل کیا، تو اس کے لیے ان پیسوں کی مجھے ضرورت تھی، اور اچانک ان کا ارادہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے 2 سالوں میں وہ پیسے بھی ادا کروائے، لیکن میں ان پیسوں کو میں نے لکھ کر اپنے بھائی کو بتایا، اور جو کچھ میرے پاس اثاثہ جہت تھے وہ بھی اس کو بتلائے کہ اگر کچھ ہوا تو یہ ذرائع ہیں، یہ سورسز ہیں، اول تو میں آ کر انشاءاللہ خود ادا کروں گا، اور اگر نہ موقع ملا
زندگی نے وفا نہ کی تو میں یہ کر کے جاؤں گا. تو بھئی آپ کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرض لیا ہو لیکن اور کسی کا لین دین ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیز آپ صاف کر کے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے دل صاف کر کے جائیں, اپنے معاملات صاف کر کے جائیں, چونکہ بہت عظیم عبادت کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں. ایک بات یہ کرنے کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی جب آپ حج کا ارادہ کر چکے ہیں تو اب حج کے احکام کو سیکھ کر جو ہے وہ ان کو کرنے کی نیت کریں کہ ہم نے اپنی مرضی سے حج نہیں کرنا, ہم نے پرانے حجاج کرام کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنانا, ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق جو حج ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں, دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے جہاں قبولیت کی دعا کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ارینا مناسکنا, کہ اس گھر کی عبادت کے جو طریقے ہیں اللہ وہ ہمیں سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے عبادت کے طریقے سیکھ لو, حج کی عبادت کے طریقے اچھے طریقے سے سیکھ لو. تو حضور بار بار جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں, بار بار یہ فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ سیکھ کر کرو گے, اسی ٹائپ سے کرو گے جس ٹائپ سے رسول اللہ نے کیے, تو تب یہ آپ کے لیے کیا ہوں گے, اجر و ثواب کا اور قبولیت کا ذریعہ ہوگا. تو اس لیے سیکھ کر کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا طریقہ نہیں, تو چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو, کتنا ہی لمبا چوڑا کام نہ ہو, وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا, وہ مسترد ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے. اس لیے ریجیکٹ ہونے سے بچیں اور اپنا حج, عمرہ, طواف, سعی اور وقوف عرفات, مزدلفہ اور رمی جمرات یہ سنت کے مطابق کرنے کا کیا کریں جی, اہتمام کریں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, کیونکہ ہمارے حجاج جو ابھی جا رہے ہیں یہ 2 قسم کے ہوں گے. کچھ جائیں گے جو براہ راست مدینہ منورہ پہلے جائیں گے, مدینہ منورہ سے قیام کا کر کے 40 نمازوں کے لیے وہ جو آپ کو وہاں روکتے ہیں, ان نمازوں کے لیے آپ کو موقع دینے کے بعد پھر آپ کو وہ مکہ مکرمہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی فلائٹ براہ راست جدہ کی ہوگی, وہ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے اور حج سے پہلے یا حج کے بعد مناسب وقفے سے ان کو کچھ دنوں کے لیے مدینہ منورہ لایا جائے گا. دونوں کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے. تو جو تو جا رہے ہیں براہ راست مدینہ, ان کو تو احرام گھر سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نارمل کپڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر سے نکلیں اور مدینہ منورہ چلے جائیں. اور مدینہ منورہ قیام مکمل کرنے کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں, تو جس دن وہاں سے روانگی ہو اس دن سے پہلے وہ کام کریں جو ابھی میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو براہ راست مکہ مکرمہ جائیں. جو لوگ براہ راست مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں اور شروع میں جو لوگ جائیں گے تو وہ یا تو وہ صرف وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. کس کی نیت کرتے ہیں جی؟ حج کی 3 قسمیں, حج افراد, حج قران, حج تمتع. حج افراد کا مطلب ہے کہ جو بالکل 6-7 ذوالحجہ کو جائیں گے وہ صرف کس کی نیت کریں گے, حج افراد کی, انہوں نے صرف حج کرنا ہے. اور جو اس سے پہلے جن کے پاس پہلے بھی کافی ٹائم ہوگا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. اور جو 6-7 کو جاتے ہیں وہ حج افراد کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور حج قران کی نیت بھی کر سکتے ہیں. کہ عمرہ کرتے ہی ان کے حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے, یعنی وہ ایک احرام میں دونوں عبادتوں کی نیت کرتے ہیں تو اس کو حج قران کہہ دیتے ہیں. اور ایک سفر میں 2 عبادتیں وقفے وقفے سے کرنا, 2 الگ احراموں میں کرنا, اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع. اور ایک احرام میں صرف ایک عبادت حج کی ادا کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے, حج افراد. تو عام طور پر ہمارے پاکستانی بھائی اگرچہ حنفیہ کے نزدیک افضل قران ہے, لیکن قران کی مشکلات کا تحمل ہر ایک کے لیے مشکل ہے. ظاہر ہے ابھی سے احرام باندھ کر قران کا اگر آپ چلے جائیں اور حج میں ابھی جو ہے وہ مہینہ سوا مہینہ باقی ہے تو آپ کے لیے اتنا عرصہ احرام کی پابندیاں پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. تو تمتع میں آسانی ہے, سہولت ہے. تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ صرف گھر سے عمرے کا احرام باندھیں. اس کا احرام باندھیں گے, عمرے کا احرام باندھیں گے. اور جو مدینہ جائیں گے وہ بھی وہاں سے صرف عمرے کا ہی احرام باندھیں گے اور وہاں سے جا کر پہلے عمرہ کریں گے. وہ ذوالحلیفہ سے کریں گے. اور یہاں سے جو جانے والے لوگ ہیں, یہ جدہ کے راستے سے جو لوگ جائیں گے, یہ یلملم کے پاس ہے, ان کو ہوائی جہاز میں کہا جائے گا. یہ اس سے پہلے احرام کی حالت میں ان کا آنا ضروری ہے. گھر میں آپ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ جو پابندیاں ہیں نا, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں. پابندیاں تب شروع ہوگی احرام کی چادریں پہننے سے نہیں ہوتی.
پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ جب عمرے کی نیت سے آپ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، اور یہ تلبیہ کے الفاظ آپ نے بار بار جو ہے وہ ابھی سے کہہ کر سیکھ لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، 4 مرتبہ لبیک آتا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، سب نعمتیں تعریفیں بھی آپ کی طرف سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام بادشاہت اور اختیار بھی آپ کا ہے۔ یہ ان الفاظ کا مفہوم ہے، وہ اپنی عاجزانہ، عاشقانہ، غلامانہ حاضری کا آپ نے بار بار اظہار کرنا ہے۔ اور یہ کلمات جو عمرے کا احرام باندھیں گے، یہ جب تک ان کی بیت اللہ پر نظر نہیں پڑتی، یہ طواف شروع نہیں کرتے، اس وقت تک یہ پڑھتے رہیں گے۔ ہر بلندی پر چڑھتے، ہر جو ہے وہ بلندی سے پستی پر آتے، ہر فرض نماز کے بعد جب ان کو، اور یہ درمیانے درجے کی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ ویسے ہمیں ذکر بالجہر کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ تلبیہ کے وقت ہمارے الفاظ وہ گلے میں ہی رہ جاتے ہیں، اور کہنے کے باوجود جو ہے نا وہ، اس لیے جو آپ کا گروپ لیڈر ہو، جو آپ میں جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے اندر جس کی چلتی ہو، وہ بار بار جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو تلبیہ پر لگائے۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے آپ کی، اس لیے تلبیہ کے الفاظ۔ لیکن جب تک یہ احرام کی نیت سے، عمرے کی نیت سے آپ نہیں کہتے، اس وقت تک پابندیاں نہیں ہوتی۔ بے شک آپ نے یہ انسلی چادریں پہن بھی نہیں ہو۔ انسلی چادریں احرام کی علامت ہے، احرام نہیں ہے۔ یہ احرام کیا ہے؟ تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھنا۔ میں اگر ابھی یہاں عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے پڑھ لوں تو مجھ پر ابھی یہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ میرے لیے پہلی فرصت میں یہ سلے ہوئے کپڑے اتارنا ضروری ہو جائے گا، یہ ٹوپی اتارنا ضروری ہو جائے گا، اور میرے لیے بوٹ پہننا منع ہو جائے گا، میرے لیے دستانے پہننا، جرابیں پہننا منع ہو جائے گا۔ یہ اگر میں تقریباً 12 گھنٹے سے کم جو ہے وہ اگر میں اس طریقے سے سلے ہوئے کپڑے پہنوں گا تو مجھ پر صدقہ لازم ہوگا۔ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ پہنوں گا سلے ہوئے کپڑے تو مجھ پر دم، یعنی ایک بکری ذبح کرنا حرم میں لازم ہوگا، اور اس پر اپنا ایک دلچسپ واقعہ۔ یہ مسئلہ میں کئی دفعہ پڑھا بھی، کئی دفعہ میں نے بیان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود خود میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا 2019 میں، کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو دبئی کے اندر ہم نے جا کر احرام باندھنا تھا، یہی چادریں ہم نے وہاں پہنی تھی، چونکہ وہاں ہمارا جو ہے وہ اسٹاپ تھا، تھوڑا وقفہ تھا، اور اس کے بعد جہاز تبدیل ہونا تھا۔ تو ہم وہاں جب پہنچے تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ وہ چادریں کہاں ہیں احرام کی، تو وہ کہنے لگے کہ جی چادریں تو وہ نیچے لگیج میں چلی گئی اور ہاتھ میں نہیں۔ اب جس ساتھی سے بھی پوچھے، جتنے بھی حجاج تھے، سب کہنے لگے جی کہ ہمارے پاس اضافی احرام تو ہے لیکن لگیج میں ہے، ہینڈ کیری میں ہمارے پاس ایک ہی احرام ہے۔ تو بس میرے لیے اس وقت پہلے ہی وہ آزمائش آ گئی کہ اب گھر والوں کو میں غصہ کروں یا نہ کروں، تو میں خیر بالکل خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں پریشان، یہ بات اس وقت، یہ پوائنٹ اس وقت اس کو مجھے رہنمائی کرنی چاہیے تھی نا، کہ بھئی تلبیہ کے ساتھ جو ہے وہ تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھنے کا نام احرام ہے، یہ تو علامت ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت باوجود معلوم ہونے کے میرے سامنے نہیں آئی، اور میں بہت پریشان۔ تو خیر گروپ کے اندر ایک عالم تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ سفر ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ اکثر و بیشتر آتے جاتے تھے۔ مجھے کہنے لگے مولانا کیوں پریشان؟ میں نے کہا جی اس لیے پریشان ہوں۔ کہنے لگے یہ کیا پریشانی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا میقات پر سے احرام اپنے پشت والے انداز میں، آپ وہاں سے تلبیہ پڑھ لے گا نا، تو جب جدہ پہنچے گا تو پھر وہاں پر احرام نکال کر پہن لینا، تو اس میں گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا، بس تھوڑا سا صدقہ کر لینا بس کافی ہے، کوئی دم وم لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ ایک اہم پوائنٹ ہے، جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس میں انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا ہے کہ جب تک آپ نے تلبیہ نیت کے ساتھ نہیں پڑھا، آپ جو مرضی خوشبو لگانا چاہے، جو مرضی کرنا چاہے، احرام پر لگانا چاہے، جسم پر لگانا چاہے، آپ کے لیے کوئی منع نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے خوشبو کی پابندیاں بھی کب ہوں گی؟ جب آپ تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس لیے اب اس چیز کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ تلبیہ نیت کے ساتھ پڑھنے کا نام احرام ہے، تو گھر سے آپ اچھے طریقے سے پہلے غسل کریں، تمام جسم کی اچھے طریقے سے صفائی کریں، ناخن کاٹیں، سب کچھ کریں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، کنگھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کو سہولت ہو تو گھر سے ہی یہ چادریں پہن لیں، لیکن تلبیہ نہ پڑھیں، نیت نہ کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پرواز لیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اسی طرح جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت پڑھ کے اس میں آپ جو ہے وہ اگر گھر سے پڑھ کر نکلیں تب بھی ٹھیک ہے، اور
एयरपोर्ट पर जाकर पढ़े तब भी ठीक है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। और उसमें चूँकि आपने सिर्फ उम्रे की नियत करनी है तो आपने उर्दू में कह सकते हैं तो यही है कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रे की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान भी फरमा और मेरी तरफ से इसको कबूल भी फरमा। और अरबी में कहना हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। उम्रा मुअन्नस है ना, इसलिए हा की ज़मीर आएगी, हाली, और हज मुज़क्कर है उसके लिए फयस्सिर हुली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये अल्फाज का थोड़ा फर्क भी ज़हन में रखें कि उम्रा उसके साथ गोलता है और भी आपने चीज़ बज़ाहिर एहराम की पाबंदियों के खिलाफ की हुई है तब भी कोई मसला नहीं है, तो आप इसी तरीके से जा सकते हैं। हाँ, जब आप जहाज़ में बैठ जाएं तो जहाज़ में बैठने से पहले बेहतर है कि अगर आपने सिले हुए कपड़े पहने तो उतार दें, क्योंकि जहाज़ के अंदर अगर वो मिक़ात आएगी तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा बाद में करेंगे जब वो पाक हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए गोलियां खाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर किसी खातून की उम्र ज़्यादा हो और उसको बज़ाहिर इस तरह का कोई बाद में साइड इफेक्ट की परेशानी ना हो तो वो अगर गोलियां वगैरह खाकर अपने इस उज़र को, निस्वानी उज़र को रोकना भी चाहे हज की मजबूरी की वजह से तो वो रोक भी सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। जो फितरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अगर पेश आई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सहूलत दी, उनकी वजह से अपने आप को रोका, तो हमें भी जो है वो इसके लिए अपने आप को उसी फितरत के मुताबिक रखना चाहिए, बेजा अपने ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आप मीक़ात से निकल गए, अब आप लब्बैक के साथ जो है वो मशगूल रहे, लब्बैक बार बार पढ़ते रहे। और जब आप यहाँ अपने होटल में पहुँचे तो होटल का कार्ड वगैरह लेकर सबसे पहले जो है वो आप आराम करें। ये जो हमारे साथियों को जल्दी होती है ना एकदम कि बस हमने फौरन किधर पहुँचना है, हरम में पहुँचना और एहराम की जिम्मेदारियों से अदा करके जल्दी जान छुड़ानी है, इसमें बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है और थक जाता है आदमी। पहले ही बड़ी थकावट होती है, 2 दिन पहले से आपकी थकावट का अमल यहाँ पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, मिलना मिलाना दूसरे तीसरे मसाइल के उनकी वजह से आपके पास आराम नहीं होगा। इसलिए वहाँ जाकर अगर आपको कमरा मिल गया है और आपको होटल में अच्छी जगह मिली हुई है तो आप थोड़ी देर आराम करें, सस्ताने के बाद एहराम की हालत में सोना मना नहीं है, ठीक है कि नहीं। एहराम की हालत में सर को ढकना मना है, पाँव को ढकने के अंदर कोई मुमानअत नहीं है। ये भी समझे कि औरत का एहराम जो है ना वो उसके चेहरे में होता है और मर्द का एहराम उसके सर में होता है। यानी मर्द के लिए सर ढकना, सर नंगा रखना जरूरी है, औरत के लिए चेहरा नंगा रखना जरूरी है। और अगर वो पर्दा करती भी है तो वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो उसके चेहरे को मुसलसल न लगे। वैसे अगर हवा वगैरह से आकर लग जाता है, जैसे वो स्कार्फ नुमा उनका एहराम उनका मिलता है बुर्का, वो उस तरह का अगर पहन ले तो ठीक है, या किसी वक्त थोड़ी देर के लिए अगर वो नहीं भी है, वैसे ओपन जो है वो चेहरा है लेकिन कोई नामहरम आ गया उसके लिए थोड़ी देर के लिए कपड़ा अपने चेहरे को लगाना भी पड़ गया तो वो मसला नहीं है। मुसलसल जो है वो कई घंटे तक इस तरीके से स्कार्फ बंधा हुआ हो कि आपका चेहरा खुला ना हो, ये औरत के लिए जो है वो एहराम के तकाजों के खिलाफ है। एहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप जो है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स नहीं पूरी कर सकते वगैरह वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी पाबंदी है। आप दस्ताने नहीं पहन सकते, मोजे नहीं पहन सकते, आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप खुशबूदार साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप अपने बालों को बहुत तेजी से नहीं खुजा सकते कि जिसकी वजह से आपके बाल गिरने लग जाए, आप कंघी जो है वो नहीं कर सकते, आप खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जितना भी अपने आप को आमियाना, सादा और देहाती बूदोबाश के अंदर रखेंगे उतना ही अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब और ज्यादा पसंदीदा होंगे। तो अब आप जब जो है वो अपने होटल से निकले तो होटल का कार्ड, होटल की जरूरी चीजें, उसकी लोकेशन या अपने पास रख कर जो है वो निकले। इस चीज को बहुत ज्यादा यकीनी बनाए ताकि आपको वापसी में जिस दरवाजे से हरम से दाखिल हो उस दरवाजे को भी जहन में रखें कि कहाँ, और अपने पास जूतों वगैरह के लिए कोई आपके पास होनी चाहिए, कोई थैला वगैरह, कोई चीज जिसके अंदर आपके जूते वगैरह क्या हो महफूज हो, कोई आपके पास छोटा मोटा इस तरीके से बैग भी होना चाहिए जो आपके कंधे के साथ लगा हुआ हो ताकि आपको कोई परेशानी वहां पर ना हो। और एहतियातन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये कहता हूँ कि अगर हवाई चप्पल जो आपके पास है वो काबिल एतमाद है, मजबूत है, उसकी जो है वो जो पट्टियां हैं वो अगर मजबूत है फिर तो ठीक है, और अगर वो कमजोर है तो इजाफी जूती भी अपने पास रखें। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि वो उसकी स्टेप निकल गई और फिर मैं वहां जो है वो निकला मरवा की तरफ से, तो मुझे पहली मरतबा रियाल खर्च करने की हिम्मत भी नहीं हुई, और उनको जब पाकिस्तानी पैसों के साथ ज़र्ब दिया तो वो
हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ। वो मुझे नंगा जो है ना वो नंगे पाँव काफी देर तक चल कर आना पड़ा। और मैंने सोचा यहाँ पे मोची नजर आ जाएगा, मोची का वहां कोई तस्वर नहीं है भाई। और तो इसलिए आपके पास अगर एक इजाफी जूता हो और अगर वो पहले वाला जूता काबिल एतमाद नहीं है, एक इजाफी जूता भी अपने पास रखें ताकि आपको मुशक्कत ना हो। तो इहराम जो है ना वो ये अनसिली चादरें, औरत ने तो भाई मामूल के लिबास में रहना है, सिर्फ अपने चेहरे को खुला रखने का एहतमाम करना है जैसा कि मैंने अर्ज किया। मर्द ने अपने सर को भी नंगा रखना है और सिले हुए कपड़े भी उतारने हैं। इसमें एक चादर तो तहबंद के तौर पर है और एक चादर ऊपर आपने ओढ़नी है। इससे तो वैसे तो नॉर्मल हालत में ही ओढ़ना है, सिर्फ जो है वो चादर बांधने वाली जो है उसके ऊपर उसको किस तरीके से बांधना है उसको थोड़ा देख लीजिए। ये चादर थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, 1.5-2 मीटर होनी चाहिए इसकी लंबाई चौड़ाई, ताकि आप उसको आसानी से क्या कर सके, बांध सके। बांधने के आपको मुख्तलिफ तरीके साथियों ने बताए होंगे, लेकिन ये इसका आसान सा एक तरीका है कि इसकी जो बाई साइड आपका जो बायां हाथ है इसको थोड़ा सा निकाल के यहाँ ले आए और अपने पाँव को पहले से इस तरह थोड़ा सा खोल लें कि बाद में आपके लिए इसके मुताबिक चलना आसान। अगर आप उसको तंग हालत में बांध देंगे फिर बाद अगर आप चलेंगे तो फिर क्योंकि आपका चादर का जो हुदूद अरबा वो कम हो जाएगा, और इस तरीके से करके बांधेंगे तो हुदूद अरबा थोड़ा फैला हुआ होगा तो चलने में आसानी होगी। तो पाँव खोल कर जो हमेशा एहराम बांधें और बाईं तरफ वाला किनारा उसको ला कर अंदर की तरफ डाल लें और इस तरफ के दूर ले जाकर ये सामने वाले जहाँ जिस तरफ सतर है वहां उसको लाकर आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दो। अगर इसी दौरान में आप यहाँ पर अपना क्या बेल्ट वो जिसके अंदर आपने अपने पासवर्ड वगैरह जरूरी चीजें रखनी है वो अगर इसके ऊपर जो है बांध के इस तरीके से उसको इसके नीचे ले आए तो बस इस तरीके से आपका इहराम क्या होगा मुकम्मल होगा। ये तो तहबंद बांधने का तरीका है। और जो दूसरा है वो आपका नॉर्मल जो है वो इसी तरीके से ये चादर ओढ़ के रखनी है। सिर्फ जब आप बैतुल्लाह पर आपकी नजर पड़े और तलबिया पढ़ते हुए अंदर मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो और जो बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, जो नॉर्मल दुआ है यहाँ पर भी आप ये दुआ पढ़ते हैं कि बिस्मिल्लाह कहकर मस्जिद में दाखिल हो, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सलात व सलाम अल्लाह के रसूल पर, और अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, वफ्तह ली अबवाब रहमतिक, तो मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। इस तरीके से आप दुआ पढ़ के मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो और नीची निगाह करते हुए आप जो है वो लंबे कदमों के साथ अंदर पढ़ते चले गए मस्जिद हराम। हत्ता कि जब आपको कराकन से जाहिर है कि पाँव पर निगाह रखने के बावजूद भी बंदे को एहसास होता है कि अपने मकाम में पहुंच गया हूँ, या हरम के मस्जिद हराम की कोई भी मंजिल है उससे बंदे को अंदाजा हो जाता है कि अब अगर मैं निगाहें उठाऊंगा तो बैतुल्लाह पर मेरी पहली निगाह पड़ेगी। पहली निगाह को बहुत अहम जो है वो समझता है और इस निगाह से पहले अपने हवास को क्या करना है, मुश्तमिल करना है। और पहले हवास पहले जो है वो नजर पड़ते ही आपने ये दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत शरफ़न व महाबतन, अल्लाह इस घर की बुजुर्गी और इसकी अज़मत में अल्लाह इजाफा ही करे। और उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ने के बाद जो जो जरूरत आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी औलाद के लिए मांग सकते हैं। और बल्कि बाद बुजुर्गों का तो ये वाक़यात में लिखा है, उन्होंने क्या कई दुआओं में यही मांगी, अल्लाह में जो भी दुआ मांगो वो क्या करना, कबूल करना। तो मतलब यह है कि बस मांगने वालों को मांगने का सलीका आना चाहिए अल्लाह ताला, और जज्बा होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसकी वजह से रास्ता खोल देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपने क्या कहना है और किस तरीके से दुआ मांगनी है। इसके बाद जो है वो अब आप ने जो ऊपर वाली चादर ओढ़ी है नब्बे, जब आपकी नजर बैतुल्लाह पर पड़ गई और उसके बाद आप बैतुल्लाह के 4 किनारे, एक किनारा है जिस तरफ हजर अस्वद है, इसको रुकने हजर कहते हैं, और उसके बाद जो है वो रुकने अराकी और रुकने शामी है, और हजर अस्वद से पहले वाला जो किनारा है उसको रुकने यमानी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, रुकने यमानी। ये रुकने यमानी और रुकने हजर, ये जो है ना यमन की तरफ वाला जो बैतुल्लाह का किनारा है और हजर अस्वद वाला जो किनारा है, ये दो है अहम। बाकी जो 2 किनारे हैं उनकी अहमियत उस तरह की नहीं है। तवाफ का आगाज जो है वो कहां से होता है, वो हजर अस्वद वाली साइड से होता है, हजर अस्वद वाली।
وہاں ایک کالی پٹی بھی لگی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے پچھلی طرف جو ہے ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ استوا کرنا، جب آپ نے طواف کا ارادہ کر لیا اب آپ نے سب سے پہلے استوا کرنا۔ استوا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے تھے، اب آپ نے جو ہے وہ دائیں کندھا وہ اس کو ننگا کرنا اور جتنی بھی احرام کی چادر ہے اس کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر لوں جو ہے وہ بائیں کندھے پر ڈال لیں، اور اس کے بعد الطواف بالبیت کالصلاۃ، بیت اللہ کا طواف کیا ہے جی؟ ایسا جیسے نماز، اس کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو اور طہارت کے یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر عورت کو نسوانی گزر ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے، وہ احرام کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر مقیم ہو، پاک ہونے کے بعد صاف ہونے کے بعد غسل کر کے، کیونکہ سادہ غسل تو عورت کر سکتی ہے، محرم بھی کر سکتا ہے، وہ بھی غسل کر کے پاک ہو کر پھر یہاں آئے۔ اب جو ہے وہ بیت اللہ کا جو طواف ہے، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ وہ سمجھیں کہ یہ جو اس ممبر کے 4 کنارے ہیں یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن حجر ہے اور یہ رکن عراقی اور رکن شامی ہے۔ تو اب آپ چلتے چلتے جو ہے وہ اس سے رکن حجر کی طرف اس طریقے سے آئے کہ آپ کی جو کالی پٹی ہے وہ آپ کے دائیں کندھے کی طرف، اور آپ اس موقع پر آ کر جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ آلو تک اٹھائے اور چھوڑ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مڑے اس طریقے سے کہ آپ حجر اسود بالکل آپ سامنے آ گئے، وہاں آپ کر مڑے اور وہ نہیں بلکہ اس کی طرف رخ کر کے پھر آپ حجر اسود کا استلام کریں، چھونا تو اس کے لیے کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اس کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا تو یہ تو آپ کے لیے بنا ہے، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوئی اور محرم کے لیے خوشبو کو چھونا، خوشبو سونگنا یہ منع ہے، یہ احرام کی پابندیوں میں شامل ہے۔ لہٰذا آپ صرف دور سے جو ہے وہ اس کی طرف جو اشارہ کریں گے، یہ اشارہ جو ہے اس کے قائم مقام ہے کہ آپ نے بیت اللہ، آپ نے حجر اسود کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کر پھر ہاتھوں کو آپ کیا کریں؟ چوم لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ رمل کا مطلب یہ ہے کہ کندھے اٹھاتے ہوئے اور تھوڑا کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے اور اس طریقے سے مطلب آپ پنجوں کے بل تھوڑا سا چلیں گے تیز سے، یہ پہلے 3 چکروں میں، اور چوتھا 5واں 6واں چکر جو ہے وہ آپ نے وہ نارمل جو ہے وہ رفتار کے ساتھ چل کر کرنا ہے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا یا بیت اللہ کی طرف سیدھا کرنا یا بیت اللہ کی طرف خشک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ طواف کے دوران سب سے بڑا جو ہمارے لیے آپ کے لیے وہاں امتحان ہوتا ہے وہ ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اتنی مقدس جگہ میں بھی چونکہ اسباب گناہ بہت زیادہ، خواتین دنیا بھر کا منتخب حسن وہاں پر ہوتا ہے، تو مردوں کی آنکھیں اگر وہاں بھی بہت رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی محرومی ہے، بڑی حرمہ نصیبی ہے۔ اس لیے اس جگہ پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کی نظر جتنی زمین پر ہوگی، آپ کی زبان جتنی تلاوت ذکر دعا سے کر رہے گی، اتنا ہی آپ کا یہ طواف کیا ہوگا وہ آسان ہوگا۔ ایک طواف کے اندر 9 استلام، کتنے ہیں؟ 9، پہلے چکر کے آغاز میں، پہلے چکر کے اختتام پر، پھر اس طریقے سے ہر چکر کے اختتام پر، گویا 7 چکروں کے کتنے ہوں گے؟ 8 چکروں کے کتنے ہوں گے؟ 8 استلام ہر دفعہ جب آپ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کی طرف بول کر ہاتھ کا اشارہ کر کے ان کو چوم کر پھر جو ہے وہ آگے چلنا کر شروع کر دیں۔ طواف کے دوران کوئی مصنون دعا نہیں، تیسرا کلمہ، اور رکن یمانی سے رکن حجر اس علاقے سے یہاں تک آتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تلاوت کریں اس دوران، یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مناجات جس کی میں ترتیب دیتا رہتا ہوں وہ اپنے پاس رکھیں اور مترجم ہو تاکہ عربی کی آپ کو اس کا جو ہم کیا کہتے ہیں پڑھتے ہوئے نیچے ترجمہ بھی دیکھ کر ان دعاؤں کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور جو آپ کے زیادہ مطلب اور کام کی دعا ہو اس کو 1 بار 2 بار 6 بار جو ہے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، عرضی اللہ کے سامنے رکھیں۔ تو اس طریقے سے 7 چکر آپ نے لگا لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ایک استلام کب کرنا ہے؟ جب آپ
استلام، 8 استلام تو طواف کے ہیں اور 9واں استلام کس کا ہے؟ اور رکن یمانی پر اگر آپ جو گزرتے ہوئے ہاتھ ہے تو اس کو بھی لگانے کا موقع نہیں ہے، اس کا استلام چومنا تو نہیں ہے، البتہ ہاتھ لگانے کی اس کو، دائیں ہاتھ لگانے کی اس کو، یہ دونوں ہاتھ اس کو لگانے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی خوشبو وغیرہ کی طرف سے وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اعتراض کرنا چاہیے، باقی اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ یہ کوئی چیز ہے کہ ہاتھ کا اشارہ اس کے قائم مقام پر چومنے کے قائم مقام، اس کو چھونے کا تو حکم ہے، اس کو چومنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی احرام کی حالت میں چھونے سے گریز کریں، اور اگر بغیر احرام کے طواف ہو، سادہ طواف بھی آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی، وہ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، وہ اس کو چھو کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو طواف مکمل ہوا، طواف مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں رکن حجر ہے وہاں ساتھ بیت اللہ کا دروازہ ہے، بیت اللہ کے دروازے کے نیچے بیت اللہ کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملتزم، اس ملتزم کے سامنے آئے، سب اس چوکھٹ کے پاس آئے تو وہاں پر بھی بے گناہ خوشبو ہوتی ہے، آپ احرام کی حالت میں رومال آتے احرام کے منتقل ہوتے، احرام کا بنا ہے تو آپ کا مطلب، اس لیے اس کے بالمقابل پیچھے آپ آ کر کھڑے ہوں اور جتنا الحاق ہو جائے کے ساتھ پھر گیا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جب دعاؤں سے اطمینان کے ساتھ برآمد ہو، اب جو ہے تھوڑا آگے لگتا ہے اسی طرف یہاں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پاس اس کے بالمقابل پیچھے یا اس سے پیچھے جہاں بھی پوری مسجد حرام ہے، آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ 2 رکعت طواف کے ادا کریں، 2 رکعت شروع میں جو احرام کے لیے پڑھے تھے اور یہ جو 2 رکعت ہے یہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، اور عورتیں اگر نسوانی غسل میں مبتلا ہے تو وہ پچھلے والی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ طواف میں بنا ان کی پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ نہیں پڑھے گی، وہ بھی مکروہ وقت میں نہیں پڑھے گی، اور یہ 2 رکعت جو دوبارہ واجب ہے طواف کا شکرانہ ہے یہ بھی آپ کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھنا، مکروہ وقت کون کون سے ہے؟ 5، سورج نکلنے کے وقت 10 منٹ، سورج ڈھلنے کے وقت 10 سے 12 منٹ، سورج ڈوبنے کے وقت آدھا گھنٹہ، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک، ان اوقات میں یہ نوافل نہیں پڑھنے کے، پھر بعد میں آپ کو پڑھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، اس وقت نہیں پڑھنا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ طواف کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ طواف کے دوران اگر نماز پڑھی ہو جائے یا طواف کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر معروف مسئلہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ 3 چکر یا 4 سے پہلے اگر جو ہے وہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ نماز کا عمل اس سے پہلے شروع ہو گیا فرض نماز کا تو آپ نے طواف دوبارہ کرنا ہے، اور اگر 4 یا اس کے بعد ہوا ہے تو پھر آپ اس طواف کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ طواف کو بہر صورت اسی طرح سے جاری رکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، نماز کے لیے آپ نماز میں شامل ہو جائیں اور پھر طواف کو وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ اثر ہے وہ بہتر ہے، لیکن یہ جو فرق ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اس فرق کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وضو کر کے بھی آپ دوبارہ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی آپ 1 یا 2 چکروں کے بعد والے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح پھر جب بیت اللہ کا دوبارہ آپ نے گویا 2 گانا کے بعد جب آپ صفا کی طرف آنے لگے تو پھر حجر اسود کے سامنے آ کر آپ کیا کریں، پھر استلام کریں، استلام کر کے پھر جس طرف حجر اسود ہے اسی طرف پیچھے صفا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ حجر اسود اور صفا کیا ہے؟ آمنے سامنے، ایک ہی سائڈ میں، اس لیے آپ تھوڑا سا ٹرن کر کے پیچھے نیچے جو حرم مسجد حرام کے نیچے راستے بنے ہوئے وہاں لکھا ہوا تھا الصفا، تو صفا کی طرف چلے گئے، صفا کے اوپر جا کر پھر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پہلے دعا کریں، دعا کرنے کے بعد اور اس میں یہ کہیں کہ اللہ میں اسی سے آغاز کرتا ہوں جس سے آپ نے اپنے کلام میں آغاز کیا، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، تو اللہ آپ نے صفا کا نام پہلے لیا لہذا میں صفا پر پہلے آ رہا ہوں اور پہلے دعا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے دعا کرنے کے بعد، لمبی دعا کرنے کے بعد پھر دھیمے قدموں کے ساتھ وہاں سے نیچے اترے اور آگے 2 سبز نشان جو ہے وہ 2 عمارت کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان عمارتوں کے درمیان، ان نشانوں کے درمیان مرد حضرات دوڑیں گے۔ اب یہاں دوڑنے کا حکم ہے، امیر ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک نے دوڑنا ہے،
یہاں دوڑے، خواتین کو دوڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ اپنی درمیانی چال کے ساتھ چلے اور اس طریقے سے مروہ پر پہنچے تو آپ کا ایک چکر مروہ سے صفا، مروہ پر بھی اسی طریقے سے وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آئے گا، صفا سے بعض جگہوں سے بعض منزلوں سے بیت اللہ آپ کو نظر آئے گا، مروہ پر بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کریں، پھر وہاں سے دھیمے قدموں کے ساتھ نیچے آئے، دوبارہ صفا پر آئے، تو اس طریقے سے گویا آپ کا جو آخری چکر ہے وہ کہاں جا کر مکمل ہوگا؟ مروہ پر مکمل ہوگا۔ اس کے بعد مرد اور خواتین نے اپنے سر کے بال منڈوانے، مرد تو وہاں نہیں منڈواتے لیکن عورتوں کے لیے وہیں پر سہولت موجود ہوتی ہے، خواتین بھی موجود ہوتی ہیں اور ایک عورت دوسری عورت کے بال بھی چاہے احرام کی حالت میں ہو وہ قطر سکتی ہے، یہ قطرنا اس کے لیے منع نہیں ہے۔ تمام بالوں کا ایک انگلی کے پورے کی اس طرح کی اونچائی جو ہے نا، یہ لمبائی اس کے برابر اس طرح کاٹنا کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ تمام چوتھائی بال، کم از کم سر کے چوتھائی بال اس کاٹنے میں آ گئے، اس طرح جو ہے وہ احرام سے نکلنے کے لیے فرض ہے۔ اس سے زیادہ آ جائے، چوتھائی سے زیادہ آ جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چوتھائی سے وہ بال کم نہیں ہونے چاہیے ورنہ احرام سے آپ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ایک انگلیوں کے پورے کے برابر خواتین بال کاٹیں گی، مرد جو ہے وہ موٹی مشین پھروائیں یا اس طرح پھروائے جو دونوں کی سہولت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ کی دعا سر منڈوانے والوں کے لیے اور 1 مرتبہ کی دعا قصر کروانے والوں کے لیے ہے۔ اس طریقے سے آپ کا عمرہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حنفی ہیں، حنفیہ کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد عائشہ سے جتنے مرضی عمرے کرو، یہ چھوٹے بڑے عمرے کا تصور جو ہے یہ اس کی کوئی واضح بنیاد نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جعرانہ سے بھی عمرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل طائف کی طرف سے نجد کی طرف ریاض کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات مقرر کیے جو وہاں سے 80 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پر ہے، وہاں بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے عمرہ کریں، اور نہیں تو جعرانہ سے یا مسجد عائشہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عمرے کا احرام باندھ کر ایک دن میں 2 3 جتنے بھی عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر عمرہ کرنے کی ہمت نہ ہو تو چونکہ عمرے کے ساتھ سعی کے ساتھ چکر بھی ہے تو خالی طواف جو ہے وہ بھی آپ بار بار کر سکتے ہیں سلے ہوئے کپڑوں کے اندر، اس میں پھر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ استباع کی اور نہ ہی رمل کی۔ رمل اور استباع یہ اسی طواف کے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احرام ہوتا ہے، سادے طواف کے اندر رمل اور استباع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب آ جائیں جی، اب اس طرح آپ یہاں مقیم رہیں گے، اب آ جائے گا حج کے ایام۔ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں جی 8 9 10 11 12 اور 13 آپشنل ہے، 12 تک سب کے لیے کیا ہے؟ کمپلسری۔ اب اس میں انتظامی طور پر ظاہر ہے کہ کمی بیشی وقت کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن 8 ذو الحجہ کو اگر آپ انفرادی مثلا پیدل حج کر رہے ہیں، آپ کسی سسٹم کے اندر نہیں ہے، پیدل کے لیے الگ راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اگر آپ پیدل حج کر رہے ہیں تو 8 کی صبح کو آپ پہلے اسی طریقے سے غسل وغیرہ کر کے تو آپ حرم کے اندر آئیں اور آپ ٹوپی وغیرہ پہن کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد پھر ٹوپی اتار کے وہاں سے احرام کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک، اللہ کے گھر کو سامنے رکھ کر لبیک پڑھ کر پھر وہاں سے احرام کے ساتھ نکلیں اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ مینا آ جائیں۔ اب مینا میں 5 نمازیں پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ اور پھر 9 ذو الحجہ کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو پہلے میرے خیال میں 7 کو ہی لے جاتے ہیں، 7 کو یا 8 کی رات کو لے جاتے ہیں، 8 کی صبح تک آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاں، لیکن لے جاتے کہاں ہے؟ مینا ہی میں۔ اب مینا میں بھی تھوڑا سا سمجھے کہ مینا ایک ہے نیو مینا ان کے ہاں اور ایک ہے پرانا مینا۔ پرانا مینا تو کنفرم مینا ہے، اور جو نیو مینا ہے یہ حقیقت میں مزدلفہ ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ مزدلفہ ہے، لہٰذا یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ مزدلفہ والے اگر نیو مینا والے وہ سفر کر کے مینا میں آ سکے مسجد خیف کے آس پاس تو فبہا و نعمت، نہیں تو پھر اپنی اپنی جگہوں پر ہی وہ نمازیں کیا کر لیں؟ ادا کر لیں، کیونکہ یہ قیام سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ 8ویں دن کا عمل یہ ہے۔ 9ویں کو آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صبح وہاں سے جو ہے وہ نماز پڑھ کر وہ آپ کو 8 کی شام کو ہی لے کر چلے جائیں گے، وہ 9ویں کی صبح سے پہلے آپ کو عرفات پہنچا دیں، نکال دیں گے وہ، یعنی یہ انتظامی مسئلے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ پیدل ہے تو وہ بالکل سنت کے مطابق 9 کی صبح کو جو ہے وہ نکل کر 12 بجے سے پہلے عرفات پہ پہنچ جائے، غسل کر سکے، غسل کر کے تو جو ہے وہ سادہ غسل یعنی خوشبو وغیرہ صابن نہیں استعمال کرنا، سادہ غسل چونکہ احرام کی حالت میں ہے نا،
تلبیہ تو آپ نے پڑھنا جس طرح یہاں پر شروع کر دیا تھا، اب بھی آپ نے جس دن 8 کو احرام باندھا اسی دن سے آپ نے تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ تلبیہ آپ کا 10 ذو الحجہ کو جو پہلے شیطان کو آپ نے پہلی کنکری مارنی ہے اس وقت تک آپ کا کثرت کے ساتھ جاری رہے گا۔ 8 کا مکمل، 9 کو مکمل، 10 کو کم از کم کچھ لوگوں کو 8 بجے، کچھ کو 10 بجے، کچھ کو 11 بجے، کچھ کو 12 بجے جا کر وہ شیطان، ایک ہی شیطان کو اس دن کنکری مارنی ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہے، اور پہلی کنکری مارنے تک آپ کا تلبیہ کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اس وقت تک تلبیہ میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ تو اب آپ جب عرفات میں پہنچ گئے، اب یہاں کچھ مسائل ہیں، وہ ہے کہ منا اور عرفات میں ہم نے نمازیں کیسے پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اس بارے میں تھوڑا تفصیل ہے، وہ سمجھ لیں۔ جو دارالعلوم کراچی ہے اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑا دارالفتہ جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں قرآن و سنت میں منا الگ جگہ ہے، عرفات الگ جگہ ہے اور مکہ الگ جگہ ہے، لیکن عرف سے چونکہ احکام بدلتے ہیں تو اب اس وقت یہ پورا ایریا ایک ہی جگہ کے حکم میں ہے۔ یہ دارالعلوم کراچی کا موقف ہے، یہ سب جگہ ایک ہی ہے، لہٰذا جس شخص کا قیام حج کے دنوں کو ملا کر مکہ میں 15 دن کا ہو تو وہ مکہ میں بھی پوری نماز پڑھے گا، منا میں بھی پوری نماز پڑھے گا، عرفات میں بھی پوری نماز پڑھے گا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جگہیں الگ الگ ہے، لہذا وہ کہتے ہیں اگر مکہ میں اس کا قیام 15 دن کا تھا کنفرم، وہ کہتے ہیں مجموعی طور پر ان کی دارالعلوم والے کہتے ہیں تینوں جگہوں میں مجموعی قیام 15 دن ہے، تو وہ 4۔ تو دارالعلوم والوں کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ تینوں جگہ ایک ہی حکم میں ہے، لہذا جس شخص کا قیام حج کے دنوں کو ملا کر مکہ میں 15 دن کا قیام ہے وہ مقیم ہے، اس کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پر قربانی حج کی الگ ہے اور یہ والی قربانی الگ ہے، اور اگر 15 دن سے اس کا قیام الگ ہے تو وہ مسافر اپنے علاقے میں بے شک صاحب نصاب ہو، اگر وہاں صاحب نصاب ہے بھی تو اس پر مسافر ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن حج کی جو جمع شکر کی قربانی ہے، 2 عبادتوں کو ایک سفر یا ایک احرام میں، یعنی حج تمتع یا حج قران والی، وہ آپ نے بہرحال دینی ہے۔ کسی کے پاس اگر اس کے پیسے نہیں ہیں تو وہ قرآن کریم نے صورت بتلائی ہے کہ 3 روزے وہیں پر رکھنے ہیں، 7، 8 اور 9، 7، 8 اور 9 ذو الحجہ کو آخری دن ان کا کیا ہو؟ یوم عرفہ، اور باقی 7 روزے آپ نے وطن واپسی کے بعد رکھنے ہیں، تو وہ آپ دم شکر کی طرف سے یہ قرآن کریم نے الٹرنیٹ بتلایا، لیکن اس پر عمل کی نوبت نہیں آتی کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو آپ کے پیکج میں حج کی قربانی شامل کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دارالعلوم والا فتویٰ یہی ہے، اور دارالعلوم والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عرفات کے اندر سب مسجد نمرہ میں جمع نہیں ہوتے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے خیمے میں ہوتا ہے، تو اس لیے ظہر اور عصر کو جمع نہیں کریں گے، کیونکہ جمع کی شرائط میں ایک اہم ترین شرط امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اس کے لیے شرط ہے۔ تو سب امام کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھتے، جو خیمے میں پڑھتے ہیں وہ ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے، اور وہاں وقوف کے اندر لمبی لمبی دعائیں کریں گے، تسبیحات، تہلیل اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے، بیٹھ کر کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے، جبل رحمت کے پاس کرنا افضل ہے۔ یہاں ایک نصیحت عرض کرتا چلوں کہ جتنے آپ بوڑھے اور تھوڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ افضل کے چکر میں نہ پڑو۔ میں بھی جب جانے لگا تو ایک شاگرد مجھے کہنے لگا استاد جی آپ جو ہے وہ افضل کے چکر میں نہیں پڑنا، افضل کے چکر میں بہت بندے کو مشقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ افضل سے مراد افضل عمل، مثلا جبل رحمت کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے نا، اب اگر ہر آدمی جو ہے وہ جبل رحمت کے آس پاس جانے کی کوشش کرے گا تو بہت زیادہ جو ہے وہ ازدحام بھی ہوگا، بہت زیادہ مشقت بھی ہوگی۔ اس لیے جب آپ کو خیمے میں پورے عرفات کا میدان آپ کے لیے موقف ہے، وقوف کرنے کی جگہ ہے، تو آپ اپنے خیمے میں کریں، آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن کی ہوا بھی ملے گی، ٹھنڈا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، تو آپ وہاں بیٹھ کر کیوں کرتے ہیں؟ وہاں لازمی آپ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالیں، اور اوپن جو ہے وہ ایریے کے اندر جا کر دھوپ کے اندر جلیں، اور دھوپ کے اندر اللہ کو آپ کو سختی میں ڈالنا کو پسند تو نہیں۔ یہاں تو مسجد نمرہ اور اس کے آس پاس ہے، وہ امام کے ساتھ خطبے میں بھی شامل ہوں، امام کے ساتھ نماز میں بھی شامل ہوں، باقی اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو یہ آپ نے مسئلہ بھی سمجھ لیا قربانی کا، اور میرے خیال میں اسی پر آپ حضرات عمل کریں تو آپ کو کیا ہوگی۔ باقی عرفات حضور کے دور میں چونکہ عرفات کا وقوف جمعے والے دن ہوا، حضور نے جمعہ نہیں پڑھا، حضور نے جمعہ نہیں پڑھا، روایات میں بالتصریح موجود ہے کہ حضور نے ظہر اور عصر پڑھائی، اس لیے عرفات اب بھی جنگل بیابان ہے،
گاؤں، اور اس لیے اب بھی وہاں جمعے کی اجازت ہے. آپ جمعے والے دن بھی اگر آپ کا وقوف عرفات ہوتا ہے تو آپ نے وہاں کیا پڑھنا ہے؟ ظہر ہی پڑھنی ہے اور عصر ہی پڑھنی ہے. تو دوپہر کے وقت آپ کا وقوف عرفات شروع ہوگا. وقوف عرفات کا ایک فرض کی ایک فرض حیثیت ہے، وہ تو ایک لمحے میں سوتے جاگتے بے ہوشی میں بھی آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو حج کا وہ رکن اعظم ادا ہو جائے گا. حضور کا ارشاد ہے الحج وقوف بعرفہ، کہ حج نام ہی عرفات میں وقوف کا ہے. اور یہ میرے استاد مولانا محمود اشرف صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے حج کی آسانیاں. حج کی، ہم تو حج کو مشکل عبادت بناتے ہیں، تو انہوں نے اس کے آسان پہلو، اس میں حضرت کا ایک جملہ بڑا یاد رکھنا ہے کہ جو عبادت جتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ہی فلیکسیبلٹی اور اتنی ہی وسعت اور گنجائش رکھی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ عرفات کی فضا سے بھی اگر کوئی آدمی بائی ایئر گزر جائے گا اور وہ محرم ہوگا تو اس کا وقوف عرفات ادا ہو جائے گا. بے ہوشی کی حالت میں وہ وہاں سے گزر جائے گا، ادا ہو جائے گا. حالانکہ حج کیا ہے؟ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں اتنی سہولت ہے. لیکن اس کا واجب وقت غروب آفتاب تک ہے. غروب آفتاب تک آپ کے لیے وہاں رکنا واجب ہے. اس سے پہلے عرفات کی حدود سے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر آپ اس سے پہلے نکلیں گے دم واجب ہوگا، بکری ذبح کرنا حرم کی حدود میں لازم ہوگا. مغرب کے بعد یہ وہاں جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر نماز مغرب پڑھے، بغیر وضو وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑے، آپ پیدل یا گاڑی جس پر بھی، پیدل بھی کھلے راستے ہیں جو مزدلفہ تک آتے ہیں، اور جو ہے وہ گاڑی والے راستے بھی، وہ بھی رات کو 11-12 بجے پہنچے گی، اور جو پیدل والے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے وہ بھی رات 11 بجے تک پہنچ جائیں گے. تو جس میں آپ کو سہولت ہو آپ جو ہے وہ منا کے اندر، مزدلفہ کے اندر آ جائے. نیو منا والوں کو یہ سہولت ہوگی، جو ایک ان کا پچھلا نقصان ہوا، اب یہاں ان کو سہولت یہ ہوگی کہ ان کو مزدلفہ میں جو ہے وہ کھلی جگہ میں سونے کی ضرورت نہیں، وہ چٹائیاں لے کر کنکریوں پر رات بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا خیمہ مینا کی حدود میں ہے، مزدلفہ کی حدود میں وہ اپنے خیمے کے اندر آئیں اور وہاں اپنی بہترین سہولت کے ساتھ آرام کریں، ذکر و عبادت کریں، اور عشاء اور جو مغرب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، تنہا پڑھنا چاہے تنہا پڑھیں. تفصیل جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں، اقامت 2 ہوگی اور ایک اذان 1 ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور پہلے چونکہ مقیم ہے لہذا سنتیں پڑھیں گے، اور تکبیرات تشریق کے بھی ایام ہوں گے، اس لیے تکبیر تشریق بھی ہر نماز کے ساتھ آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے عشاء پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی سنتیں اور وطر ادا کرنے. گویا اس دن 2 مرتبہ آپ نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، مغرب کے فرضوں کی الگ، عشاء کے فرضوں کی الگ، اور ظہر کی بھی اور عصر کی بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام، اور 9 کی صبح کی فجر سے ہی تکبیرات تشریق کا اہتمام آپ نے الگ سے کرنا. یہ وہاں جا کر بھول نہیں جانا. یہ 9 سے لے کر 13 تک تکبیرات تشریق والا حکم وہاں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ صبح آپ نے کوشش کریں کہ مسجد المشعر الحرام جو مزدلفہ کی حدود میں مسجد ہے، اس میں اگر باجماعت فجر کی نماز پڑھ سکیں تو فبہا، نہیں تو اپنے علاقے میں بھی جہاں پڑھیں وہاں پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و دعا میں کیا رہے مشغول. یہاں سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ نماز عید ہوگی، حرم میں بھی نماز عید ہوگی، لیکن آپ کے لیے نماز عید ختم اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہے. آپ نے جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہی رش سے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے گا. بہت ہاں کنکریاں بھی جو ہے وہ آپ نے مزدلفہ سے اٹھا لینی ہے. 70 اٹھا لیں یا 49 اٹھا لیں. جنہوں نے 13 کی بھی رمی کرنی ہے وہ 70 اٹھا لیں، اور جنہوں نے صرف 12 تک کی رمی کرنی ہے وہ 49 کنکریاں اٹھا لیں، اور ان کو اچھے طریقے سے دھو کر کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کر لیں جو مناسب درجے کی کنکری ہو، پتھر نہ ہو. شیطان کو علامتی آپ نے مارنا ہے، اس کو ایذا پہنچانے کے لیے اس نے ستون کو آپ یہ سمجھ کر کہ یہ حقیقی شیطان ہے، آپ نے بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لینا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہاں بے شمار پڑی ہوتی ہیں، ان کو دھو کر پاک صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیں. اور پہلے دن آپ کو 10 کو صرف 7 کنکریاں ضرورت ہوگی. تو پہلی کنکری جب آپ ماریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان کو ناراض کرنے اور رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہاں یہ اصول سمجھے فقہا نے لکھا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں جمرات پر کھڑے ہو کر دعا بھی کرنی ہے.
تو چونکہ 10 کو صرف ایک شیطان کی رمی ہے، اور مزے کی بات ہے بھی سب سے آخری، پہلے جمرہ اولا ہے جب مینا کی طرف سے آپ آتے ہیں، پھر دوسرا جمرہ وسطیٰ ہے، پھر آخری جمرہ عقبہ ہے۔ 10 کو آپ نے سب سے آخر والے کی، جو مکہ کی طرف سے پہلے آتا ہے، اس کی رمی کرنی ہے، اور پھر وہاں سے جو راستہ واپس بنا ہوا اس سے واپس اپنی قیام گاہ پر آ جائے۔ جو آپ کا نظم ہے قربانی کا، وہ آپ کے اپنے گروپ کے ساتھی ہوں یا کسی جو ہے وہ ادارے سے آپ کا تعلق ہو، پرائیویٹ ہو، جب تک ان کی طرف سے قربانی کی اطلاع نہ آئے تو جو ہے وہ ذکر و دعا میں مشغول رہے، احرام نہ کھولیں، سر نہ منڈوائیں۔ ہمارے نزدیک ترتیب واجب ہے، پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد سر منڈوانا۔ باقی فقہا کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے، ہمارے نزدیک ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لہذا جب تک قربانی کی اطلاع نہ ہو، سر منڈوا کر احرام سے حلال نہ ہو، احرام کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں واپس مقیم رہیں، اور جب اطلاع آ جائے کہ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد سر کیا کر لیں، منڈوا لیں، اور خود بھی ایک دوسرے کا سر مونڈا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اس کے بعد پھر طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے، جو 10 کو کرنا افضل ہے، لیکن شدید ازدحام اور شدید تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اس دن نہ کیجئے۔ 11 کے دن بھی پہلے آپ جمرات کی رمی کریں، صبح کے وقت میں ہو سکے صبح کے وقت، دوپہر کے وقت میں ہو سکے دوپہر، یا مغرب کے بعد، چونکہ ازدحام کی وجہ سے اب فقہا رات کو بھی رمی کی کیا دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں، تو رات کو بھی رمی کریں۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز، اگر میں اپنے تجربے سے کہوں کہ عشاء کی نماز اگر آ کر 11 کی جو ہے نا شام کی عشاء کی نماز حرم میں آپ اگر پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو مطاف بالکل جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے خالی ملے گا، اور آپ بہت آسانی سے رمی کریں گے۔ 10 کو جائیں گے تب بھی بہت ازدحام ہوگا، 12 کو جائیں گے تب بھی بہت ازدحام ہوگا، 11 کی شام کو اگر رات میں کسی وقت جائیں گے تو بہت آسانی سے ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ بھائی اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مینا کے اندر ہی آ کر رات کیا کریں، گزاریں۔ 11 کو بھی آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، اور اس دوران 10، 11 یا 12 کسی وقت آپ نے طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت آپ کا کپڑوں میں ہوگا، یہ کس میں ہوگا، کپڑوں میں ہوگا، یہ احرام کی حالت میں۔ اس کے بعد آپ نے اگر سعی بھی، حج کا ایک واجب چونکہ مستقل کیا ہے، سعی بھی، یہ سعی آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں طواف زیارت کے فوراً بعد، اور یہ 1 آدھ دن 2 دن کے بعد بھی یہ سعی حج کے واجب کے طور پر آپ الگ سے کسی اور طواف کے لیے آپ آئے، اسی کے ساتھ آپ نے یہ سعی حج کے واجب کی کر لی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو سہولت حاصل ہے۔ یعنی یہ سہولتیں ہی ہیں کہ بھئی یہ ایک طواف کے ساتھ چکروں کے بعد آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، پچھلے 3-4 دن کی تھکاوٹ بھی ہے، تو صفا مروہ کے بھی 7 چکر اگر اسی وقت کرے گا تو تھکن بہت بڑھ جائے گی، تو اس لیے اگر وہ تھکن کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے بعد میں کرے تو اس کی بھی اس کے لیے کیا ہے، گنجائش۔ اس کے بعد پھر آپ 12 کو غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں اور مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل میں آ جائیں، اور اگر 12 کی مغرب آپ کو حدود مینا میں ہو جاتی ہے تو پھر اگلے دن 13 کی رمی بھی آپ کے لیے کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ واجب رمی بھی کیے بغیر آپ واپس نہیں آ سکتے، اور 7 جو ہے وہ کنکری آپ نے شیطان کو مارنی ہے، بہت زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دائرے کے اندر اس کا گرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور بہت عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، تو وہ اس طرح کی علامتی جو ہے نا، جو چیز علامتی ہے اس کو علامتی ہی رہنے دیں، اس کو اتنا زیادہ شدت پسندی کا اظہار کا ذریعہ نہ بنا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ جتنا طواف وغیرہ جتنا آپ کو موقع ملے، جتنے عمرے کرنے کا موقع ملے، آپ احرام سے چونکہ حلال ہو چکے ہیں، اور پہلے جو ہے نا وہ سر منڈوانے کے بعد سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں سوائے خواتین کے، اور طواف زیارت کے بعد خواتین بھی اگر بیوی بھی ساتھ ہے تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ عشق و محبت کا جو یہ سفر ہے یہ درود پاک کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہاں جا کر بھی پہلے اپنے ہوٹل میں مقیم ہو کر آرام سے اطمینان سے حرم پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضری سے پہلے تیاری کریں، اور تیاری کر کے خوب صاف ستھرے ہو کر لباس پہن کر باب السلام یا باب جبریل یا جس دروازے سے بھی داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر مسجد نبوی کے اندر جائیں، اور سب سے پہلے تحیت المسجد اگر ریاض الجنہ میں یا دوسری کسی جگہ پڑھنے کا موقع ملے تو وہ پڑھ کر پھر اس کے بعد جب آپ کو سلام کے لیے جانا ہو تو عاجزانہ انداز میں اپنی نمود و نمائش کی صفت کو کہیں دل میں چھپا کر
اور ان جگہوں کی تصویر کشی سے مکمل اجتناب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مکمل ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مواضع شریف پر حاضر ہو۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ روضہ مبارک، اس کی جالی آتی ہے جہاں بڑا سارا لکھا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا ہے، وہاں آپ جو ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، یہ الفاظ کہیں۔ اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا عمر ابن الخطاب، یہ ان پر بھی سلام۔ پھر ان دونوں پر مشترک الصلاۃ والسلام علیکما وزیرئی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے دونوں وزیروں، تم دونوں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ کر اللہ کے رسول کے اوپر مسلسل درود اور اللہ کے رسول سے التجا اور سفارش کی آرزو اور خواہش کہ اے اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی رحمتوں کی امید لے کر آیا ہوں، آپ میرے لیے جو ہے اللہ کے حضور میرے گناہوں کی درخواست معافی کی پیش کیجئے۔ اور قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے کہ جو ہے وہ اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں گے اور خود بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کریں گے، تو اللہ کو یہ لوگ یقیناً توبہ کرنے والا پائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ بعد از وفات بھی یہ آیت جو ہے وہ العبرۃ لعموم اللفظ، کہ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ الفاظ اگر عام ہوں تو وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت کے لیے ڈھارس ہے کہ اگر امتی وہاں عاجزانہ شفاعت کی درخواست کریں گے، استغفار کی درخواست کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو ضرور رحمت کی اور شفقت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور حضور کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہمارے لیے، بخشے گا کون؟ اللہ، بخشنے والے اللہ کے رسول نہیں ہے، بخشنے والے کون ہے؟ دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض گزاری سے جو ہے وہ قبولیت اور رحمت حق کے متوجہ کی ہونے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہاں پر عرض کریں۔ اس کے علاوہ کسی کی طرف سے صلاۃ والسلام پیش کرنا ہو تو کہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلان ابن فلان، نام لیں اس کا اور اس کے والد کا کہ فلاں بن فلاں، عبد المجید بن عبد الحمید، من عبد المجید بن عبد الحمید، اس طرح کہہ کر جو ہے وہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ اور وہاں نمازیں باجماعت اور تہجد کا اہتمام، جتنی مرتبہ وہاں حضرت اعظم جنہ میں حاضری کا موقع ہو، جتنی مرتبہ وہاں مسجد نبوی جو پرانی ہے اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ دھیمے دھیمے انداز میں حضور کی طرف متوجہ ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا موقع ملے، یہی وہاں کا حاصل ہے۔ اور جتنی زیارات کا موقع ملے، جبل احد کی، بدر کی، اور ان جگہوں پر جائے، اور جہاں جہاں حضور، اور خصوصاً مسجد قباء کہ بھئی اپنے گھر سے وضو کر کے یہاں مسجد قباء آ کر 2 رکعتیں پڑھے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو یہ کس کی طرح ہے جی؟ ایک عمرے کی طرح۔ تو یہ عمل وہاں بار بار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر سعادت کو قبول فرمائے۔ یہ کچھ مختصر معروضات تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی ان کے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، نافع بنائے۔ اب دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، طواف وداع بھائی جو ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ الوداعی طواف یعنی جب وطن واپسی کا ارادہ ہو تو عاجزانہ طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس گھر میں پھر حاضر ہو، پھر جو ہے وہ الوداعی طواف کریں۔ اور یہ الوداعی طواف کیے بغیر آنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن خواتین کو اگر مخصوص عذر کی وجہ سے آنا پڑے تو ان کے لیے آنے کی گنجائش ہے۔ اگر وہ رک نہ سکتی ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغیر اس طواف کیے بھی آ سکتے ہیں۔ جی، یہ کتاب ہے، رسالہ ہے، یہ آپ حضرات کے لیے ہمارے دوست بزرگ غلام سرور صاحب ان کی طرف سے مختصر سا کتابچہ ہے جو جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں آج کی یہ جتنی باتیں ہیں ان کا خلاصہ ان کے اندر موجود ہے، اس کو اپنے لیے رکھیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں میرے لیے۔ جی 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا اللہ یا رحمان یا کریم ہم سب کو کہنا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ان عازمین حج کے عزم حج کو قبول فرما، ان کے لیے سفر حج کو آسان بنا، مقبول فرما۔ یا اللہ ان کی دعائیں امت مسلمہ کے حق میں، اہلیان پاکستان ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ امت مسلمہ کی ذبح حالی پر رحم فرما، اقوام عالم کے اندر اس کا سر فخر سے بلند فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، امن و استحکام کا قیام فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا اس کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما۔
اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کے اسباب اور ذرائع نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء میں دعائیں مانگی. ایک دعا اللہ پاک نے روک لی جو کہ جلسوں میں جا کر قبول ہوئی، وہ کون سی دعا ہے؟ میرے علم میں تو نہیں حضرت. یہ دعا ہے کہ امت کے اختلافات نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی تھی تو یہ تو قبول نہیں ہوئی تھی.